والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اما بعد۔ محترم دوستوں اور بزرگوں، یہ شعبان کا مہینہ چل رہا ہے اور اس سے پہلے رجب کا مہینہ گزرا اور ابھی 2 ہفتے کے بعد پھر ایک بہت بڑا مبارک اور مقدس مہینہ آ رہا ہے جسے ہم رمضان مبارک کے نام سے جانتے ہیں۔ جب رجب کا مہینہ شروع ہوا تھا، چاند دکھنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا فرمائی تھی، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ تینوں مہینوں میں آپس میں ربط ہے۔ آپ نے رجب کے مہینے کے لیے برکت کی دعا فرمائی اور شعبان کے مہینے برکت کی دعا فرمائی اور یہ دعا فرمائی کہ اللہ ہم کو رمضان تک پہنچا، رمضان کے مہینے سے ہمیں فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرما، رمضان کی برکتوں سے ہمیں مالا مال فرما۔ تو ایک مہینہ تو گزر چکا رجب کا، یہ شعبان کا چل رہا ہے اور اس کے بعد رمضان مبارک کا مہینہ آئے گا۔ اس شعبان کے مہینے میں عبادتیں ہیں، نوافل ہیں، بہت سارے نیک کام ہیں، لیکن ایک رات ایسی آتی ہے جس کو عربی میں لیلۃ البراءت کہتے ہیں۔ براءت کے معنی چھٹکارا، نجات، یعنی جہنم سے نجات کی رات ہے وہ، اور اردو میں شب براءت کہنا چاہیے، لیکن ہم لوگ بگاڑ کے شب برات کہتے ہیں، بلکہ اس سے بھی بگاڑ کے کہتے ہیں شب بارات۔ بارات میں جتنی ہنگامیاں، جتنے بے ڈھنگے پن ہوتے ہیں وہ سارے کام اس رات میں کرتے ہیں۔ تو یہ لیلۃ البراءت، براءت کی رات ہے، چھٹکارے کی رات ہے، جہنم سے نجات کی رات ہے۔ اگر ہم حدیث پاک کا ذخیرہ دیکھیں تو متعدد روایتیں ایسی ملتی ہے جس میں اس روایت کے بارے میں تذکرہ ہوتا ہے، لیکن ایک طرف جو محققین ہیں وہ یہ فرماتے ہیں کہ حدیث صحیح اس سلسلے میں نہیں ہے، کمزور حدیث ہے۔ لیکن دوسرا طبقہ علماء کا یہ کہتا ہے کہ اگر حدیث کمزور ہو لیکن نوافل میں ہم اس سے استدلال کر سکتے ہیں، فرائض کے لیے، احکامات کے لیے وہ حدیث دلیل نہیں ہے، لیکن نوافل کے لیے گنجائش ہے، نوافل میں، فضائل میں بہت گنجائش ہے۔ اس لیے جو حدیثیں آ رہی ہیں اس رات کے بارے میں، ان حدیثوں کی بنیاد پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ فلاں فلاں کام کرنا جائز ہے، مستحب ہے۔ ایک حدیث ذرا اس کے الفاظ پہ غور کیجیے۔ ایک رات کی بات ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین اپنے کمرے میں سو رہی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں۔ حضرت ام المومنین کی امی جان کی آنکھ کھلتی ہے رات میں، دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہیں، بستر پہ آپ نہیں ہیں، پتہ نہیں کہاں غائب ہیں۔ ایک انسان کی فطرت ہے، جب یہ جو سوتن اور سوکن والی جو بات ہے، عورتوں کو شک فوراً ہوگا شوہر کے بارے میں کہ میرا شوہر پتہ نہیں چپکے سے دوسری بیویوں کو کچھ دے تو نہیں رہا ہے، چپکے سے کہیں اس کے پاس تو نہیں چلا گیا، چپکے سے کہیں کچھ ایسا تو نہیں ہو گیا۔ ایک انسان کی فطرت ہے، تو ان کے ذہن میں یہ آیا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی دوسری بیوی کے پاس چلے گئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کمرے سے نکلی اپنے، دیکھا کہ وہ جا رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں؟ جنت البقیع میں۔ جو لوگ مدینہ منورہ گئے ہیں وہ جانتے ہیں کہ جہاں آپ کا روضہ شریف ہے وہیں کمرہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تدفین جو کی گئی ہے وہ آپ ہی کے کمرے میں کی گئی،
اور وہاں سے جنت بقیع کچھ زیادہ دور نہیں ہے، یہ تھوڑا سا روڈ جو مین روڈ اس سے تھوڑا سا زیادہ ہوگا۔ تو آپ وہاں سناٹا کا ٹائم ہے، رات کا وقت ہے، اتنی آبادی نہیں تھی جا رہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کچھ دور پیچھے گئیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں قبرستان میں پوری امت کے لیے دعا فرمائی۔ یہ ہے اصل ہمارا عمل، پوری امت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی۔ اور جب واپس لوٹے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی لوٹ کر کے آئیں اور بستر پر سو گئی جیسے کہ سو رہی ہیں، لیکن جب کوئی آئے گا دوڑ کر کے تو سانس تو پھولنا ہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو محسوس ہو گیا کہ یہ جاگی ہوئی ہے اور ابھی سانس پھول رہا ہے، یقیناً یہ پیچھے گئی تھی۔ آپ نے فرمایا کہ عائشہ کیا تمہیں ڈر لگا کہ تمہاری باری میں اللہ کا رسول تمہارے پر ظلم کرے گا، یعنی تمہاری باری میں کسی اور کے پاس چلا جائے گا؟ کہ نہیں ایسی بات نہیں ہے۔ تب آپ نے فرمایا کہ دیکھو یہ ایسی رات ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی مغفرت اتنی ہوتی ہے۔ ایک قبیلہ ہے، قبیلہ کلب، اس کے بکریاں پالنے کی ان لوگوں کی عادت ہے، بکریاں بہت پالتے تھے۔ فرمایا قبیلہ کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ یہ ہمارے لیے کام ہے۔ اس حدیث کو دوسری روایتوں سے تائید مل جاتی ہے، تو یہ معلوم کیا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان تشریف لے گئے تھے، امت کے لیے، مومنین کی ارواح روحوں کے لیے آپ نے دعا فرمائی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ برکت کی رات ہے، اللہ تعالیٰ کی مغفرت نازل ہوتی ہے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ قبیلہ کلب کی بکریوں کے بالوں سے کہیں زیادہ مغفرت فرماتا ہے۔ دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ عمل ہے، قبرستان گئے، اس لیے ہم کہیں گے کہ ہم اور آپ لوگ اس رات کو قبرستان جائیں، لیکن کیسے جائیں؟ اگر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی آنکھ نہیں کھلتی تو پتہ نہیں چلتا کسی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان گئے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی آنکھ کھل گئی، انہوں نے دیکھا، پیچھا کیا، پھر پتہ چلا کہ آپ قبرستان گئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قبرستان جانا، جس مقصد سے ہم جانا چاہتے ہیں کہ اپنے ارواح کو، اپنے آباء و اجداد کو، اپنے امت کے لوگ کی روحوں کو ثواب پہنچائے، وہ خاموشی سے ہونا چاہیے۔ بھائی قبرستان تو ویسے بھی جانا مستحب ہے، آدمی کو وہاں عبرت حاصل ہوتی ہے کہ بڑے بڑے مالدار لوگ، بڑے بڑے پیسے لوگ، بڑے بڑے حکومت والے آج سب یہ پڑے ہوئے ہیں یہاں پہ، ہم بھی کل یہیں ہوں گے، ہمارا گھر بھی یہ بنے گا کل کو۔ عبرت کی جگہ ہے وہ قبرستان تو۔ لیکن ہمارے دور میں اب یہ سوچنے اور غور کرنے کی بات ہے کہ ہمارے دور میں کیا ہوتا ہے۔ ہمارے دور میں تو اتنا ہنگامہ ہوتا ہے شب برات میں، وہ بارات ہی کہہ لیجیے اس کو، اتنا ہنگامہ ہوتا ہے کہ مت پوچھو۔ اگر کسی قبرستان میں جانا چاہیں جگہ نہیں ملے گی۔ لوگ دلی گیٹ قبرستان جاتے ہیں ہمارے یہاں دلی میں، آپ دلی گیٹ سے آگے نہیں جا سکتے ہیں، اتنا رش ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے، وہاں آپ کو شربت ملے گا، پکوڑے ملیں گے، کوفتہ ملے گا، کھانے پینے کے جتنے آئٹم ہیں سب ملنے گا۔ ارے بھائی عبادت ہے یا یہ پکنک ہے؟ عبادت ہے یا میلہ بنا رہے ہو آپ اس کو؟ عبادت کا تعلق کس سے ہوتا ہے؟ اللہ کے لیے ہوتا ہے۔ میں جو کر رہا ہوں اللہ جانتا ہے، اللہ اس کے لیے ثواب دیتا ہے۔ اب میں ڈھول بجا کے کہوں کہ بھائی میں عبادت کرنے جا رہا ہوں، یہ کون سی عبادت ہے بھائی؟ اللہ کو پتہ نہیں ہے کیا کہ تم کیا کرنے جا رہے ہو؟ اللہ تعالیٰ دلوں کا حال جانتا ہے، ہر چیز جانتا ہے اللہ تعالیٰ۔ تو یہ حرکتیں ہوتی ہیں، اور وہ جو کیا اسٹنگ کہلاتا ہے، موٹر سائیکل پہ بیٹھ کے الٹی سیدھی چلاتے ہیں، وہ کتنے حادثات ہو جاتے ہیں، نہیں مانتے ہمارے نوجوان لگے۔ دلی پولیس نے مجبوراً یہ کیا تھا ابھی 2 سال پہلے، بھائی آپ لوگ ایسا کیجئے، ہر گارجین، والدین جس کے گھر میں موٹر سائیکل ہے اور جوان بچے ہیں، آپ لوگ اپنی چابی لے لیجئے، اپنی مت دیجئے اس دن چابی کسی کو۔ اور پھر پولیس والوں نے یہ کیا کہ جو جا رہا پکڑ کے بٹھا دیا، ہاں بھائی والدین کو بلا کے لاؤ،
بٹھا دیا گھنٹوں تک، چلان نہیں کر رہے ہیں، صرف سزا دینا ہے کہ 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ 3 گھنٹے بٹھا کے رکھو ان کو، آئندہ ہی نہیں آئیں گے۔ 2 سال سے کنٹرول تو کرنا چاہ رہے ہیں، وہ بہت حد تک کنٹرول کیا انہوں نے، حادثات نہیں ہو رہے ہیں، لیکن یہ ہے کہ ابھی بات ختم نہیں ہوئی۔ تو دوستوں میں یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان گئے، خاموشی سے دعا فرمائی، ہمیں بھی خاموشی سے دعا کرنی چاہیے، گویا کہ اپنے آباء و اجداد کے لیے، امت کے لیے اللہ کی مغفرت نازل ہوتی ہے تو ہمیں اپنے لوگوں کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ یہاں تک تو بات بالکل صحیح ہے، اس لیے خاموشی ساتھ، بغیر ہنگامہ مچائے ہوئے، بغیر ڈھول اور تماشا کیے ہوئے آپ چپ چاپ جائیے۔ جانا ضروری نہیں قبرستان، یہ بھی یاد رکھیں آپ، لیکن اگر جانا پڑ جائے، آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں میرے والد ہیں، میرے فلاں ہیں، ذرا میں دل کو تسلی ہو جائے گی، شور ہنگامہ نہیں، چپ چاپ جائیے، دعا کر کے آ جائیے آپ۔ اور اگر دیکھتے ہیں کہ ذرا ہنگامے کی شکل بن جائے گی، لوگ اس عبادت کا ناجائز فائدہ اٹھائیں گے، تو پھر آپ گھر سے ہی دعا کر لیجیے، کوئی پریشانی نہیں۔ ایک بات تو یہ معلوم ہے۔ دوسری بات آپ نے جو فرمایا کہ بھائی مغفرت نازل ہوتی ہے، ایک اور روایت ہے اس سلسلے میں، ایک اور روایت ہے اسی سلسلے میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں نماز پڑھ رہے ہیں، نفلی نماز، تہجد کی نماز کہہ لیجیے آپ، نماز پڑھی آپ نے، اور سجدے میں جانے کے بعد رکوع گئے، بہت لمبا رکوع فرمایا آپ، سجدے میں گئے، سجدہ بہت لمبا فرمایا آپ نے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شک ہو گیا کہ اتنی دیر ہو گئی آپ کے سجدے میں گئے ہوئے، آپ اٹھنے نہیں، پتہ نہیں کیا ہوا۔ تو آپ نے جا کر کے چھو کے دیکھا، بھائی ہمارا بھی کبھی ایسا خدا نخواستہ حادثہ ہوتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ کس پوزیشن میں آدمی، آپ کو احساس ہو گیا کہ ہاں بھائی چھو رہی حضرت عائشہ رضی اللہ، نماز کو فرمایا کہ کیا بات ہے، تم کو شک ہو گیا تھا؟ نہیں، بات یہ ہے دیکھو کہ آج کی رات میں اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے، ارے کوئی ہے مانگنے والا جس کو میں دے دوں، کوئی ہے جو مغفرت طلب کرنے والا ہے اس کی میں مغفرت کر دوں، کوئی ہے جو مجھ سے روزی طلب کرنے والا ہے میں اس کو روزی دے دوں۔ یہ رات میں اعلان ہوتا ہے، اور اس اعلان کے ساتھ ساتھ یہ صبح صادق تک چلتا ہے اعلان۔ یہ تو معلوم یہ ہوا کہ رات برکت والی ہے اور اللہ کے طرف سے خصوصی رحمت کا نزول ہوتا ہے، اور بندہ کے لیے اللہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، مانگو مجھ سے، مانگو جو مانگنا ہے مانگو۔ چنانچہ اللہ کے نیک بندے، چھوڑیے نیک بندے، ہم لوگ اللہ کے بندے تو ہیں، اگر توفیق ہو جائے تو رات کو اٹھ کے پوری رات پڑھنا ضروری نہیں ہے، 2 رکعت 4 رکعت خاموشی سے نماز گھر میں پڑھو، گھر میں برکت آئے گی، اللہ سے جو مانگنا ہے مانگو، شور کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم اللہ سے مانگ رہے ہیں نا بھائی، رات رحمت کی ہے، برکت کی ہے، اب کیوں جائیں روڈ پہ ہنگامہ کرنے، ادھر جائیں ادھر جائیں کرنے کے لیے، کوئی ضرورت نہیں۔ گھر میں آپ 2 رکعت 4 رکعت جو توفیق ہو نماز پڑھیں، اللہ سے دعا کریں، ختم کوئی بات۔ تو اس روایت سے معلوم ہے کہ نفل پڑھ سکتے ہیں، اسی لیے ہم لوگوں کے لیے بھی نفل پڑھنے کی گنجائش نکل آ گئی۔ ایک روایت ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، آپ نے ان سے فرمایا کہ قم لیلہا اور سم نہارہا، علی اللہ تعالیٰ نے ایک رات ایسی بنائی ہے، اس میں اللہ رب العالمین کا رحمتوں کا ایسا نزول ہوتا ہے، دیکھو رات میں قیام کرو۔ یہ قیام عربی لفظ ہے، قیام لیل بولتے ہیں، ہمارے تراویح کے لیے بھی قیام لیل کا ہی لفظ بولا جاتا ہے، رات کو بیدار رکھنا، رات کو کھڑا ہونا ہے، رات کو بیدار رکھنا، اور اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ڈھول بجائیں، ڈسکو ڈانس کریں اور رات کو یہ مطلب کبھی نہیں۔ اب جتنے حدیثیں پڑھ لیجئے گا، ابھی رمضان آ رہا قیام لیل کے بارے میں، سب کا مقصد یہ ہے کہ رات میں جتنی گنجائش ہو سکے اتنے نوافل پڑھیں، نوافل پڑھیں، سنتیں پڑھیں اور پڑھ کے اللہ سے مانگیں، یہ قیام لیل۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو حکم دیا کہ دیکھو رات کو قائم کرو، یعنی رات میں جتنی ہو سکے تم نوافل پڑھ سکتے ہو۔ دوسرا حکم دیا کہ دن میں روزہ رکھو، یہ ہے مسئلہ روزہ کا،
ہم روزہ رکھتے ہیں 15 تاریخ کو، 15 شعبان کو یہ آدھی وہ ہے، اس میں جو ہے روزہ رکھنا ہے۔ تو اب ہمیں یہ بھی دونوں چیزیں معلوم ہو گئی کہ ایک طرف تو رات کو نوافل پڑھنا چاہیے، دوسری طرف دن کو روزہ رکھنا چاہیے۔ اس حدیث میں بھی یہ ہے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے، کوئی ہے مانگنے والا، کوئی ہے مغفرت طلب کرنے والا، کوئی ہے رزق طلب کرنے والا، اور یہ صبح تک اعلان ہوتا ہے، صبح صادق تک۔ تو ان روایتوں سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ یہ رات بہت اہم ہے۔ ٹھیک ہے، فضائل کی حد تک ہم اہم مان رہے ہیں، کرنا کیا ہے اس کے اندر؟ نمبر 1 عبادت، نوافل، دعائیں جتنی آسانی سے ہو سکے۔ آسانی کا مطلب آپ کی موڈ پر ہے، آپ کی سہولت پر ہے، جتنی آسانی سے ہو سکے۔ طبیعت میں نشاط ہے، آپ دعا کیجیے اللہ تعالیٰ سے، اللہ سے مانگنا، دعا کرنا، نوافل پڑھنا، یہ بہت ہی عین ثواب ہے۔ اس سے اللہ رب العالمین خوش ہوتا ہے کہ میرا بندہ میرے دربار میں آیا اور مانگ رہا ہے، اور وہ بھی اس رات کے اندر جو مبارک رات ہے۔ دوسری بات، قبرستان جانا، یا قبرستان نہ جا کر اپنے آباء و اجداد کے لیے، مسلمان کی روحوں کو ثواب پہنچانے کے لیے گھر سے دعا کرنا۔ بعض دفعہ معاملہ بگڑ جاتا ہے، میں نے کہا نا، قبرستان اس لیے ہے کہ عبرت حاصل ہو سکے، ہمیں اپنی موت یاد آئے، ہمیں اپنا گھر یاد آئے کہ یہاں ہم کو آنا ہے۔ لیکن اگر وہاں پکنک ہو اور وہاں مزے آ رہے ہوں اور وہاں شور ہنگامہ ہو، وہ کیفیت نہیں ہوتی دل کی، وہ بات نہیں ہو پاتی کہ ہم آ رہے ہیں قبرستان سے عبرت حاصل کریں۔ تو اس لیے اگر ایسی شکل ہے تو قبرستان جانا ضروری نہیں ہے، آپ گھر سے دعا کیجیے امت کے لیے، اپنے عزیز و اقارب کے لیے، سب کے لیے اس کے لیے۔ تیسری چیز روزہ رکھنا ہے، اس کے اور بھی فائدے ہیں روزے کے، وہ بات دوسری ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں روزہ رکھا کرتے تھے۔ بعض صحابیات یا ام المومنین فرماتی ہیں کہ آپ پورا شعبان روزہ رکھتے تھے، بعض کہتے ہیں اکثر رکھتے تھے۔ حقیقت یہ ہے کہ جیسے رجب کا مہینہ آیا اس کے بعد شعبان شروع ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کمر کس لیا کرتے تھے۔ رمضان آ رہا ہے، اس کی تیاری کرنی ہے۔ ہم لوگ کے یہاں تیاری کچھ اور ہوتی ہے، اب رمضان آ رہا ہے، کچھ پھل جمع کر لو، کچھ چنے اکٹھے کر لو، کچھ فلاں کر لو، یہ ہماری تیاری ہوتی ہے رمضان کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تیاری کیا ہوا تھا؟ کھجور، اور کیا ملے گا آپ کو؟ گیہوں بھی نہیں ہے، کچھ جو کے آٹے رکھے تھوڑے موڑے جو بھی۔ اس لیے تیاری یہ تھی کہ ہم رات کو کیسے عبادت کریں گے، کیسے ہم جاگیں گے، دین کا روزہ رہے گا تو ہم کیسے اپنے آپ پہ کنٹرول کریں گے۔ یہ سب طریقہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو شعبان میں ہی مکمل طور پر آپ کمر کس لیا کرتے تھے۔ تو اس لیے اس کا ایک فائدہ رمضان 15 شعبان کا یہ بھی ہے کہ آدمی ابھی 30 دن روزہ رکھے گا، آج پہلا ایک روزہ رکھ کر کے اس کی عادت بن جاتی ہے۔ نفس کو سکھلانا ہے اپنے دل کو کہ دیکھ روزہ ہم رکھ رہے ہیں۔ جب رمضان کا رکھے گا تو اس کو آسانی محسوس ہوگی، ایسا لگے گا کہ واہ ایک روزہ رکھ کے آئے نا، ابھی آسانی محسوس ہوگی۔ تو 15 شعبان کو روزہ رکھنا بھی مستحب کہا ہے علماء نے۔ اس حدیث میں ایک ٹکڑا ہے، پہلی بات کیا ہے؟ نوافل پڑھنا ہے۔ دوسری بات کیا ہے؟ اپنے آباء و اجداد کے دعا کرنا ہے۔ تیسری بات کیا ہے؟ روزہ رکھنا ہے۔ چوتھی بات کہ اپنے آپ کو جتنا ہو سکتا ہے اس رات کو اللہ کے سے مشغول رکھے۔ لیکن اس میں ایک بات ہے، حدیث میں یہ آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی ہے، سوائے عربی کا لفظ ہے لیکن میں اس کو اردو میں بتلا رہا ہوں، کینہ رکھنے والوں کے لیے، حسد رکھنے والوں کے لیے، دلوں میں نفرت رکھنے کے لیے۔ بھائیو دوستو، میرے بہت عجیب دور میں ہم لوگ ہیں، یہاں محبت ہی نہیں ملتی۔ یہاں ہم لوگ جس دور میں گزر رہے ہیں اس میں محبت نہیں ملتی ہے، نفرت جتنی لے لو چاہے، بھائی بھائی میں نفرت لے لو، باپ بیٹے میں نفرت لے لو، ماں بیٹے میں نفرت، جتنی نفرت لے لو۔ ہم تو شکایت کرتے ہیں دوسروں کے بارے میں کہ نفرت بھر دی گئی ان کے دلوں میں۔ نہیں، ہم اپنے ماحول کو دیکھیں نا، ہمارے یہاں کیا ہو رہا ہے؟ محبت آپ بتائیے کہاں ہے؟
بھائی بھائی میں محبت وہ رہی جو پہلے میں اپنے دور کی بتلا رہا ہوں کہ 25-30 سال پہلے جو دیکھتے تھے ہم، آج کا حال کیا ہو رہا ہے؟ تو اس لیے جس دل کے اندر نفرت ہوگی، جس دل کے اندر کینہ ہوگا، ظاہر بات ہے 2 آدمی میں ہوگا یہ یا 2 جماعت میں ہوگی، اللہ تعالیٰ اس کی نفرت نہیں کرتا اس رات کے اندر۔ میں بات اپنی ختم کر رہا ہوں۔ روزہ رکھنا یہ ہمارے لیے مستحب ہے، قبرستان اپنے عزیز و اقارب کے لیے دعا کرنا یہ بھی مستحب ہے، اور نوافل جتنی آسانی سے آپ کے گنجائش میں ہو اپنے جی کے حساب سے، ہنگامہ مت کیجیے۔ آپ مسجد پڑھیے، مسجد جگہ نہیں مل رہی، گھر میں پڑھ سکتے ہو، کوئی حرج نہیں ہے، نوافل پڑھ لیں، اللہ سے اسپیشل طریقے میں دعا کریں، اور اس دعا کرنے میں اس خاص بات کا خیال رکھیں، اگر اس رات میں آپ کو معلوم ہے کہ میرے دل میں فلاں کے بارے میں نفرت ہے، بھائی صاحب جو غلطی ہو گئی ہوگی معاف کر دینا، اپنے دل کو صاف کر لو، یہ اب کر لو اس رات میں، تاکہ جو آپ دعا کرو گے، اللہ تعالیٰ جو مانگو گے اللہ تعالیٰ قبول کرے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علیہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ۔